السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب لوگ گناہوں کی طرف بڑھنے لگے تب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں میں سے ایک بندے کو ان لوگوں کے درمیان بھیجتا تھا، اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے برائی کو ختم کر سکے، برائی کو ان لوگوں سے دور کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال یا تقریباً 600 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا۔ جب 500 یا 600 سال کے درمیانی میں جتنے بھی لوگ تھے، سبھی لوگ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات سے تھے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان موجود تھے، تب تک لوگ جو ہے سیدھے راہ پر چلتے رہے، ایک خدا کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پردہ فرما گئے، ان لوگوں کے درمیان سے پردہ فرما گئے، تو وہ لوگ بگڑنے لگے، ایک دوسرے کا خون کرنے لگے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگے، اور جہالت تو اس قدر بڑھ چکی تھی کہ عرب میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو جو ہے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اس قدر جہالت پھیل چکی تھی کہ کعبہ شریف کا جو طواف آج کیا جاتا ہے، اس زمانے میں کعبہ شریف کے طواف کرنے کے لیے لوگ اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے۔ اب سوچ سکتے ہیں، یعنی ننگے جسم میں جو ہے کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہم جس کپڑے کو پہن کر گناہ کرتے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہے لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے گئے، گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ لوگ اپنے آپ کو کوئی اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا، کوئی اپنے ہاتھ سے خدا کی مورت بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ سن 570 میں مکہ شریف میں ایک خاندان رہتے تھے جن کو قریش کہا جاتا ہے۔ خاندان قریش کا جو مکھیا تھا، جو مین آدمی تھا، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کے کچھ بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ یعنی اپنے بیٹے کی شادی عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے کرایا۔ عبد مناف کی بیٹی آمنہ یہ ایک پاکیزہ عورت تھی، بڑی نیکوکار تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ سے کرایا۔ شادی ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران حضرت آمنہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں ایک بچہ رہتا ہے۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ 600 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان ایک ایسی مقدس ہستی کو بھیج رہا تھا، ایک ایسے بچے کو بھیج رہا تھا، ایک ایسی شخصیت کو بھیج رہا تھا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا اور میں جب کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود باہر آ جاتا تھا، مجھے ڈول اور رسی جو ہے کنویں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جس راستے سے چلتی تھی، اگر میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تھا تو وہ پتھر جو ہے نرم پڑ جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں رکھا، اور دنیا میں چاروں طرف جو ہے ظلم و ستم بڑھتے جا رہا تھا، غریب لوگ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور اس زمانے میں جو امیر ہوتے تھے وہ غریبوں کو ہمیشہ ستانے کی کوشش کرتے تھے اور غلاموں کو ہمیشہ ستایا کرتے تھے۔ لوگ جو ہے بلکتے رہتے تھے، اپنے بچیوں کو لوگ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے یعنی ہمارے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ اس وقت جو ہے نہ ہی دن تھا اور نہ ہی رات تھی،
یعنی رات اور دن کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی پر آئے، اس دنیا میں آئے، اپنی ماں کی کوکھ سے نکل کر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ خود کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہو رہا تھا، جب میرا بیٹا پیدا ہو چکا تھا تو ایک ایسا نور دیکھا میں نے کہ اس نور کی روشنی کی وجہ سے میں ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، ملک شام کے محلات مجھے نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیر، جیسے ہی حضور کا قدم مبارک اس دھرتی پر پڑا، اس زمین پر پڑا، حضور کے آنے سے قبل جو ہے عرب میں سوکھا پڑ گیا تھا، لوگ قحط کے مارے پریشان تھے، ان کے جانور جو ہے دودھ نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک اس زمین پر پڑا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تمام کالے بادلوں کو، جو برائی کے جو بادل تھے، تمام برائی کے بادل کو آسمان سے دور کر دیا، اور ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ دھیرے دھیرے جو ملک میں قحط سالی پڑ گیا تھا، اسی ملک میں اب ہریالی آنا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان رہے، یعنی 63 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے مل کر پوری دنیا میں جو ہے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہر دنیا کے ہر کونے میں، ہر ایک محلے میں کوئی نہ کوئی مسلمان آپ کو ضرور ملے گا، کوئی نہ کوئی ایسا شخص آپ کو ضرور ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔